سب سے پہلی سروس آپ نے کہاں سے سٹارٹ کی؟ سر میں لاہور کا رہنے والا ہوں، لیکن سروس میری ایک صحراؤں سے شروع ہوئی۔ لاہور کو آپ فیوچر میں کہاں دیکھتے ہیں؟ لاہور آئی سی اٹ ایز اے بیوٹیفل سٹی۔ السلام علیکم دوستو، آپ کا ہوسٹ خالد چشتی، اور آج ہم موجود ہیں فال سٹی کے اندر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کا ایک بہت بڑا نام، جنہوں نے جس بھی ڈپارٹمنٹ میں گئے وہاں پہ انہوں نے اپنا لوہا منوایا۔ کامران علی شادی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، شکریہ۔ سر بچپن سے لے کر یہاں تک کا جو آپ کا سفر ہے، کبھی بچپن میں آپ نے سوچا کہ میں کسی بھی شعبے کا ایک بڑے عہدے پہ جاؤں؟ بچپن سے یہ تو ایک عہد تھا، مشن تھا کہ میں نے سول سرونٹ بننا ہے۔ جی۔ تو اس حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ، لیکن اس طرح نہیں دیکھا سوچا ہوتا کہ جن گلیوں سڑکوں پہ میں بھاگ رہا ہوں، سائیکل چلا رہا ہوں، بس کو ڈھونڈ رہا ہوں، کبھی وہیں پر پھر میں ان جگہوں کو ٹھیک کرنے کا، ان جگہوں کو ایک نظم و نسق میں لانے کا بھی مجھے کبھی یہ اعزاز ملے گا۔ تو انہی پارکوں میں جہاں ہم گھومتے تھے، بلکہ پھول توڑ لیتے تھے، خرابیاں کئی شرارتیں کرتے تھے، ریس، یہ خاص طور پہ لارنس گارڈنز وغیرہ۔ تو اب اس کے انتظامی امور کو، ریس کورس کو، دوسری جگہوں کو سوچو، یہ ایک بڑی میں سمجھتا ہوں خوش بختی ہے کہ اپنے شہر کو سنوارنے کا، ٹھیک کرنے کا آپ کو اگر موقع ملے۔ سب سے پہلی سروس آپ نے کہاں سے سٹارٹ کی؟ سر میں لاہور کا رہنے والا ہوں، لیکن سروس میری ایک صحراؤں سے شروع ہوئی۔ جی۔ یہ سول سروس کی خوبصورتی ہے کہ عمر کوٹ، جس کا نام بھی میں نے نقشوں میں دیکھا پڑھا، تو سو آئی واز پوسٹڈ دیئر، جو کہ ڈسٹرکٹ تھرپارکر سندھ میں ہے۔ تو میرے پہلے 9 سال 10 سال جو ہے سندھ کی سروس کے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لاہور آ گیا، 13 سال میں لاہور میں رہا، اس کے بعد 10 سال اسلام آباد میں، اور پھر واپس لاہور۔ آج ہم لاہور کی جو خوبصورتی دیکھتے ہیں پی ایچ اے کی شکل میں، اس کی بنیاد تقریباً آپ نے رکھی۔ وہ کیسے آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ لاہور جو ہے وہ اس طریقے سے؟ نہیں، میرے ذہن میں انتظامی سلسلے میں تو نہیں آیا۔ میں تو ڈپٹی کمشنر بننے نکلا تھا، اور وہ اللہ بھی نے لاہور میں بھی بنا دیا مجھے، 2 دفعہ میں بنا۔ اس کے بعد مجھے وہ ایس ڈی بنا دیا گیا۔ پھر یہ شہباز شریف صاحب کے ذہن میں آیا کہ جب وہ بنا رہے تھے 97 میں، لاہور کی ریویمپنگ ہو رہی تھی، جیل روڈ اور گلبرگ، فیروز پور روڈ وغیرہ وغیرہ، تو ان کو یہ احساس ہوا کہ ایل ڈی اے پل اور سڑکیں تو بڑی تیزی سے اچھی بنا رہا ہے، لیکن یہ جو سافٹ سائیڈ ہے اس پہ کوئی زیادہ رسپانس صحیح نہیں آ رہا۔ تو یہ ان کی اپنی ایک ویژن تھی کہ مجھے ایک محکمہ علیحدہ ایل ڈی اے سے سپریٹ کر دینا چاہیے، کیونکہ ہارٹیکلچر جو تھا پہلے لارجلی اٹ واز ود دی ایل ڈی اے، اور کچھ پورشن جو تھا کارپوریشن میں تھا۔ تو انہوں نے ان دونوں کو کمبائن کر کے ایک علیحدہ اٹانومس باڈی، جس کا نام پارکس اینڈ ہارٹیکلچر رکھا گیا۔ تو اس میں پھر سلیکشن کی بات آئی، تو پھر ان کو نام سجیسٹ کیا گیا، انہوں نے مجھے بلایا، انٹرویو وغیرہ، بات چیت۔ تو میں ان کی زیل اور اسپرٹ جو تھی اس وقت وہ کمال کی تھی کہ وہ چاہتے تھے پورا لاہور جو ہے اس کو خوبصورت ترین کر دیا جائے۔ تو یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے۔ تو وہ بھی بڑے شوق سے ریکال کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھے مل کے یہ کام شروع کیے تھے، لیکن اس کی ایک کوئی بہت کلیئر شکل نہیں تھی سامنے کہ بیوٹیفیکیشن واٹ ڈز اٹ مین، تو کیا کیا کر سکتے ہیں۔ پارک وغیرہ پہلے ہی لاہور میں اچھے بنے ہوئے تھے، میری کوئی زیادہ اس میں
لیکن گرین بیلٹس، سڑکوں کے چوک چوراہے اور جو اسٹریٹ فرنیچر جسے کہتے ہیں، یہ بڑا بے ترتیب تھا اور بہت ہی بے ہنگم تھا. تو کہیں لائٹ ایسی ہے، کہیں بس اسٹاپ ایسا ہے، کہیں سائن بورڈز عجیب سے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں، لیکن میں نے ان پر بہت زیادہ شوق اور توجہ سے کام کیا. تو اللہ میاں نے یہ چھوٹی چیزوں سے بھی ایک نیا رنگ اور ایک نمونہ پیدا کیا. لاہور چونکہ ایک تاریخی شہر ہے، اور لاہور جیسے شہر میں بے شمار گورنمنٹ بھی آئی. ہر گورنمنٹ نے آپ کو بہت زیادہ پیار کیا. ہر گورنمنٹ آپ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ کام بھی وجہ ہو سکتی ہے. جی. ہم کہتے ہیں یہ سیاستدان ہیں، ان کو سیاسی لوگ جو ان کے ایجنڈا کو، گورنمنٹ سرونٹ کا کوئی کام نہیں ہے سیاسی. ہاں، جو ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا ہے، جو پبلک ورکس کا ایجنڈا ہے، وہ تو سول سرونٹس کے ذریعے سے ہی آگے چلنا ہے. جی جی. اور اگر آپ وہ اچھی طرح نبھا رہے ہیں اور اچھے کام کر رہے ہیں اور کسی حکومت سے کوئی اس کے سیاسی حصہ بننے کا شوق نہیں آپ میں، تو میرے خیال سے اپنے کام سے عزت ملتی ہے. اور وہ اگر کبھی اس میں یہ نہیں ہے کہ مشکلات نہیں آئیں، کئی دفعہ ناراضگی یا مشکل بھی آئی، لیکن اسی حکومت کو پھر آپ کی ضرورت محسوس ہوئی. جی جی. میں لاہور میں ڈپٹی کمشنر تھا، تو ایک میرے اپنے کلرک نے مجھے ٹرانسفر کروا دیا. کیا بات ہے! یہ ایک وہ عجیب سا واقعہ ہے، لیکن ہی واز کنیکٹڈ ود دی ٹاپ پیپل آف وہ زمینوں کے معاملات میں اس کی کچھ ایسی ایک جادوگر تھا. تو اس وقت اس نے کوئی ایک فراڈ کیا اور وہ مجھے سخت ایکشن لینا پڑا. تو مجھے اس وقت بھی روکا گیا، سمجھایا گیا کہ بھئی اس کے کنیکشن ایسے ہیں کہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. آئی سیڈ نہیں، یہ تو سیدھا اس نے ایک فراڈ کیا ہے، تو وہ پروو ہو گیا ہے. تو آئی ڈسمسڈ ہم. نیکسٹ ڈے آئی واز ٹرانسفرڈ. تو اور اس کے بعد 6 مہینے بعد ہونا تھا ورلڈ کپ کرکٹ کا. تو شہر میں کوئی ہنگامہ، کوئی خوبصورتی کے مسائل پیدا ہوئے تھے. تو اسی حکومت نے پھر مجھے واپس لے لیا. تو یہ نہیں ہے کہ مشکل نہیں آتی، وہ آتی ہے، لیکن دین دے انڈرسٹینڈ کہ بھائی یہ کیسے یعنی کہ پاسبل ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں کے ایک ڈپٹی کمشنر جو ہے، اس کا کلرک جو ہے اس کو ٹرانسفر کروا دے. اس کے سورس یا اس کے ساتھ کیا ملتی جلتی چیزیں ایسی ہیں جو یہ لغاری صاحب کا زمانہ تھا، ہی واز دا پریزیڈنٹ. تو وہ کسی طرح دیٹ کلرک واز سیٹلمنٹ کلرک تھا، اور زمینوں کے معاملات کا ماہر تھا. ٹھیک ہے. تو وہ پہلے بھی سسپینڈڈ تھا 4-5 سال سے. تو اس کو پھر بہت ساری سفارش سے میں پہلے اس کو رکھنے لگا. تو میرے لوگوں نے کہا نہیں سر، یہ بڑا اور ہی چیز ہے، اس کو مت. لیکن پھر بھی میں نے رکھ لیا، کیونکہ میرے اپنے چیف سیکرٹری نے بھی کہا کہ نہیں 4-5 سال سے اس کے خلاف کوئی چیز پروف تو ہوئی نہیں، اب رکھ لو، کیا ہے. تو وہ رکھ کے میرے لیے ایک ذمہ داری بن گئی کہ میں نے اسے وارننگ بھی دی کہ اب تم بالکل صحیح چلنا. کوئی ایسی پھر بھی وہ کوئی 1.5 میں اس نے ایک ٹریجری آفس میں کوئی جعلی کام کیے اور وہ فراڈ سامنے آ گیا. تو پھر میں نے میرے میں بلوچگی رگ آ گئی. میں نے کہا کہ میں نے اب اس کو چھوڑنا نہیں ہے. سو آئی گاٹ ہم. اس کی انکوائری کی. تب جو اینٹی کرپشن کے انچارج تھے انہوں نے مجھے بلایا. انہوں نے ہمارے خلاف شروع کر دی. میں نے اسی کی شکایت پر. وہ اتنا ویل کنیکٹڈ تھا. وہ تو خیر بٹ آئی کیپٹ مائی اسٹانس. اور پھر مجھے ملٹری سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ کی بھی کال آئی کہ جی اس کو لحاظ کر دیں، کچھ کر دیں. ٹھیک ہے. بٹ آئی ڈسمسڈ ہم. تو نیکسٹ ڈے آئی واز ٹرانسفرڈ. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ بلوچی حوالے سے آپ نے ڈسکس کی. وہ ریشما جی کا ایک گیت کبھی کبھی میں سنتا ہوں، تو پھر وہ مجھے تھوڑا سا لگتا ہے کہ وہ کہتی یاری ڈال بلوچ نہ لائے. وہ کیا اس میں وہ ہاں وہ جو سسی پنو کی کہانی ہے. پنو واز اے بلوچ
تو وہ ڈاچی کا جس کا مطلب اونٹ ہے، جی جی تو بلوچوں اور اونٹ کا بہت آپس میں رشتہ ہے، کیونکہ ریگستانوں میں یہی ان کا سواری اور ان کا دوست ہمیشہ رہا ہے. تو وہ شعر ہے کہ موڑ مہاراں نی سسیے کدے بلوچا نال عشق نہ لا، کچھ مجھے اب صحیح الفاظ نہیں یاد آ رہے، لیکن وہ اس وقت چونکہ سسی جو ہے وہ پنو اس کے بھائی اس کو آ کر لے جاتے ہیں اور وہ اکیلی رہ جاتی ہے، تو وہ پھر اپنے پنو بلوچ کے لیے اس طرح کے الفاظ کہتی ہے. کبھی اس بلوچ نے پیار کیا؟ میرا خیال ہے ہر انسان ہی کرتا ہے، اور بلوچ تو ضرور کرتا ہے. ہاں، اور پیار ادھورا رہا یا کامیابی؟ کچھ ادھورے رہے، کچھ پورے رہے، لیکن جو صحیح معنوں میں تھا وہ ادھورا ہی رہا. ادھورا ہی رہا. جی. یعنی کہ زندگی میں اگر پیار ادھورا رہتا ہے تو انسان کچھ بن جاتا ہے، اگر پورا ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ میرا خیال ہے یہ بھی ایک آپ کو بہت بڑا سبق اور ایک انسینٹیو یا کیا کہنا چاہیے، ایک خود ارادیت میں اور خود اعتمادی میں پھر آپ کو سنبھلنا پڑتا ہے. جی جی تو وہ بہت مدد دیتا ہے کہ اچھا ٹو فائٹ بیک. جی جی اس وقت تو انسان کو اپنے اندر ٹوٹ پھوٹ محسوس ہوتی ہے، لیکن اس سے نکلنا اور پھر دنیا میں واپس آنا، یہ کسی پیار عشق میں بھی ایسے ہوتا ہے. جی جی اور مجھے ایک اور ایڈوانٹیج رہا ہے کہ آئی واز اے گڈ اسپورٹس مین. جی میں ایک سوئمر رہا ہوں، اور میری اگر کوئی وجہ شناخت تھی بلکہ پوری فیملی کی، تو ہم لاشاریز جو لاہور میں تھے وی ور نون سوئمرز آف آور ٹائم. نیشنل اور پنجاب لیول پہ میں گورنمنٹ کالج لاہور کا رول آف آنر تھا، کیپٹن تھا پنجاب یونیورسٹی کا، پھر 100 میٹرز بیک اسٹروک میں میرا پنجاب کا ریکارڈ تھا. تو جب آپ سپورٹس ایک سیریس قسم کی پروفیشنل سپورٹس کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ آپ کے اندر ایک کردار بھی جو ہے وہ بناتی ہے کہ آپ کو مقابلہ کرنے کا، آپ کو مشکل میں جب آپ کے ہاتھ پیر اور مسلز جو ہیں وہ تھک رہے ہوں، ٹوٹ رہے ہوں، لیکن آپ نے ایک منزل تک پہنچنا ہے. تو یہ بڑی ٹریننگ ہے. اور کاش کہ مجھے تو کبھی یوں لگتا ہے کہ اسکول بند کر کے پلے گراؤنڈس جو ہیں وہ پھیلا دینے چاہیے. اور اگر آپ اچھے اسپورٹس مین بنا سکیں گے تو دس کنٹری ول ہیو ویری وائبرنٹ یوتھ. اور وہ ایسا یوتھ ہوگا جو ایکسپلورر ہوگا، ریسرچر ہوگا، فائٹر ہوگا اور کانفیڈنٹ ہوگا. سی ڈی اے میں آپ نے ایک وقت گزارا، وہاں پہ آپ کی کیا ڈیولپمنٹ رہی؟ سی ڈی اے جی بہت ہی، مجھے اپنی پوری سروس میں اگر کوئی محکمہ سب سے زوردار اور کام کرنے کے لحاظ سے بیسٹ پلیٹ فارم اگر ملا جی تو وہ سی ڈی اے تھا. اتنی خود مختاری شاید میں نے کسی اور محکمے میں نہیں دیکھی. فیڈرل سیکرٹری کے طور پہ بھی آپ کے ساتھ والے کمرے میں منسٹر بیٹھا ہوتا ہے، ہاں بالکل، اور آپ نوٹ بک لے کے اس کے پاس جا رہے ہیں، اس کے احکامات سن رہے ہیں. آپ کو اپنی ایک انڈیپینڈنٹ اتنی اٹانومی جو ہے نا وہ اٹانومس باڈیز اور اتھارٹیز میں ہے. جیسے آج بھی میں، چاہے وہ چھوٹی سی ایک اتھارٹی ہے ورلڈ سٹی لاہور اتھارٹی، لیکن آئی فیل ویری انڈیپینڈنٹ، اٹانومس. تو میرا خیال ہے کہ آئی ایم ناٹ کٹ ٹو بی نمبر 2 پرسن. مجھے اگر آپ کسی کے ساتھ بٹھا دیں گے کہ تو کام تو چلاؤں گا، لیکن میرا اپنا آپ نہیں نظر آئے گا اور اتنا پلمپے گا نہیں، اتنا اس میں فروغ نہیں آئے گا. تو چاہے مجھے اب چھوٹی سی جگہ دے دیں، لیکن مجھے آزادی دیں، مجھے آزادی میں انسان زیادہ کچھ کر سکتا ہے، اختیار دیں، تو میں پھر اس کو، جیسے ابھی بھی یہ چند گلیوں پر مشتمل ہے میرا محکمہ اور 1-2 مونیومنٹس ہیں، لیکن الحمدللہ اس میں بھی تو سی ڈی اے ایک بہت ہی جامع قسم کی پوزیشن تھی. ڈپینڈنگ اف یو، پھر یہ آپ پر ہے کہ آپ اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں. بہت ساری دفعہ ہم سول سرونٹس کہتے ہیں یار مجھے اختیار نہیں ملا ہوا، یہ مجھے اچھا جب اختیار ملتا ہے پھر اس کو
چلانے کی, اس پہ فیصلہ کرنے کی پھر ہمت نہیں رہتی. ہمت نہیں رہتی. اس وقت پھر فائل بھیج دیتے ہیں, اچھا نہیں میں پوچھ لوں تو بہتر ہے, حالانکہ قانونی طور پہ وہ اب آپ کا اختیار ہے. ہاں بالکل صحیح. لیکن اس کو اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ڈرتے گھبراتے ہیں. تو شکر ہے کہ میں نے اپنی ڈیسیشن میکنگ میں دیٹ واز ون آف مائی پلس پوائنٹ. پھر CDA بورڈ تھا جس کا میں خود ہی چیئرمین تھا, میرے اپنے ہی ممبرز جو تھے وہ ساتھی تھے, تو وہ بڑی, اور پھر ہم وی کوڈ جنریٹ فنڈس. CDA میں فنڈ جنریشن, کیونکہ اتنی لینڈ ابھی ان یوٹیلائزڈ, انڈر یوٹیلائزڈ ہے, اور بہت سارے کاموں سے ہم نے, جب میں گیا تھا تو میرا خیال ہے 80% آف دی منی آف دا بجٹ used to come from the federal government, 20% CDA خود جنریٹ کرتا تھا. جب میں 5 سال بعد وہاں سے گیا تو اٹ واز دی ادر وے راؤنڈ, کہ 80% ہم خود جنریٹ کر رہے تھے اور 20% صرف گورنمنٹ سے آ رہا تھا, اور وہ کوئی 10 گنا زیادہ بھی ہو گیا تھا بجٹ. ٹھیک ہے. جم خانہ میں آپ ایز اے چیئرمین گئے, آپ کی اپنی چوائس تھی یا؟ نہیں, میری اتنی نہیں تھی, ملی جلی باتیں ہیں. میرے جو سینئرز تھے, سلمان صدیق صاحب خاص طور پہ, اور بھی تسنیم نورانی صاحب, ایسے لوگوں نے, فرید الدین صاحب, انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھ سے بات چیت کی کہ بھائی نیکسٹ چیئرمین کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ تم موزوں ہو گئے. تو میں نے کہا جی میں تو زیادہ جم خانہ جاتا نہیں ہوں, تو جان پہچان تھوڑی بہت ضرور ہے, لیکن تو انہوں نے کہا نہیں, وہ ہم تمہیں سپورٹ کریں گے, بہت سارے گروپس میں سپورٹ کریں گے, تم آنا جانا بھی شروع کرو, بات چیت شروع کرو, تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی. تو اور الحمدللہ آئی بیکیم الیکٹڈ پریزیڈنٹ. اچھا, میں نے کتابوں میں پڑھا, لوگوں سے سنا, وہ 12 سال کا چلا ایک جو ہے کہ 12 سال یہ کیا, 12 سال یہ کیا. میں نے ابھی آپ کی تختی پہ دیکھ رہا تھا کہ آج آپ کو پورے 12 سال وال سٹی میں ہو گئے, اور آپ کا یہ چلا کیسا رہا؟ کمال کا رہا جی. سچ پوچھیں, کبھی میں جب ابھی مڈل سروس پہ تھا تو ایک بہت زبردست پروجیکٹ اعلامیہ نے میرے ہاتھوں سے کیا, وہ گوال منڈی فوڈ اسٹریٹ تھا. جی جی. تو اس کو کرنے سے مجھے لگا اگر گوال منڈی اتنی خوبصورت دکھ سکتی ہے اور دنیا کے یہاں پر بادشاہ آنے شروع ہو سکتے ہیں. جی. آپ کو پتہ ہے گوال منڈی پہ پریزیڈنٹ مشرف اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ اور کور کمانڈر گورنر وغیرہ بیچ سڑک کے, یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے, بیچ سڑک کے, باقی لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ایک فری فلوئنگ اسٹریٹ تھی, لیکن پیڈسٹرنائز تھی, یعنی ہم نے اس کے راستوں میں یہ رکشے گاڑیاں نہیں آتی تھیں. وہ ایسا ماحول تھا کہ وہ ایک جیسے پکنک یا ایک میلہ ہو. تو وہ بیٹھے رہے, اور پھر ہر ڈپلومیٹ, ہر جنرل, پرنس آف جارڈن, وہ بغیر کسی پروٹوکول کے وہ زبردستی وہاں آ گیا, کہ اس کو کمشنر روکتا بھی رہا, انہوں نے کہا نہیں میں نے سنا ہے, میں نے جانا ہے. اور انڈیا سے ہر قسم کے بڑے بڑے لوگ. تو یہ مجھے یہ لگا کہ اندرون لاہور اور ہمارے پرانے جو یہ دروازے, چھجے اور گلیاں, محلے, ان میں اتنی جاذبیت ہے, اتنی خوبصورتی ہے کہ اگر کبھی اللہ میاں مجھے موقع دے. مجھے اس طرح کا بھی خیال آتا تھا کہ جیسے سر سید نے علی گڑھ کالج بنایا تھا, اور وہ سنا ہے کہ چولی پہ پیسے جمع کرتا تھا. تو مجھے اگر کبھی ایسے ہی, میں نے کیا تو نہیں کبھی, لیکن خیال آیا کہ میں بھی اس طرح مانگ پہن کے بھی اندرون لاہور کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن اللہ میاں نے مجھے پوزیشن ایسی دی کہ اب گورنمنٹ بھی مجھے سپورٹ کرتی ہے, مختلف ایمبیسیز کرتی ہیں, آغا خان ٹرسٹ والے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور بہت سارے مخیر حضرات بھی سراہتے ہیں کام کو. سو آئی ایم ویری لکی کہ جو چیز میں نے ایک ایسے ہی خوابی رنگ میں سوچا تھا, وہ عملی رنگ میں خدا تعالیٰ نے مجھے 12 سال سے, اور یہ بھی بڑی مشکل ہوتا ہے کہ کانٹریکٹ واز 3 years ایکسٹینڈیبل, 1 سال ایکسٹینڈ ہوتا رہا ہے ہر 3 سال بعد, اور مختلف حکومتیں آئی ہیں. تو کنٹینیوٹی جو ہے نا جی, جی جی, یہ تو ذرا نارمل ہے کہ اتنا ٹائم مل جانا,
لیکن نارملی اب بہت مشکل ہو گئی ہے سول سرونٹس کے جی لیے، جی جی، کیونکہ 4 6 8 مہینے سے زیادہ ان کی کوئی ایوریج نہیں ملتی. ایوریج نہیں ملتی، بالکل. آپ غور کریں، مجھے ابھی 12 سال ہونے والے ہیں، ہوئے نہیں. اس دوران جو میری ٹیکنیکلی جو میری سپروائزنگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہے لوکل گورنمنٹ. جی جی، آپ کو پتہ ہے سیکٹری لوکل گورنمنٹ ان 12 سالوں میں کتنے آئے ہیں؟ بے شمار ہیں. کوئی 26 آئے. جی جی، تو کیا ایوریج نکلی کہ وہ 8 مہینے بھی نہیں، 6 مہینے. سو ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ سیکٹری اور ڈائریکٹر جنرل اور کمشنر اور واٹس ایور کسی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو کہ وہ 6 8 10 مہینوں میں ایک ایک ڈلیوری کرے گا؟ جی. تو آئی ایم لکی جہاں بھی میرا فٹ پرنٹ صحیح معنوں میں آ سکا ہے میری سروس میں، وہاں ڈپٹی کمشنریوں کو چھوڑ دیں. جی جی، 5 سال میں رہا پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی، ٹھیک ہے. 5 سال رہا سی ڈی اے میں، اور اب 11 12 سال یہاں پر. سو دیٹس ون بگ ریزن. ڈپٹی کمشنر آپ کہاں کہاں رہے؟ لاہور میں تو رہے. میں 5 دفعہ رہا. شروع میں ڈی سی ٹھٹھا تھا، دین آئی واز ڈی سی کراچی ویسٹ، اس کے بعد پھر میں لاسٹ واز ڈی سی سکھر ان سندھ. تو وہاں سے پھر میں آ گیا لاہور، اور لاہور میں پہلے 2 4 سال آئی واز ان دا سیکریٹریٹ، پھر ڈی سی لاہور کی بات میں بتائی کی. سب سے زیادہ خوبصورت جگہ آپ کو کون سی لگی؟ مجھے سندھ جہاں کمفرٹیبل آپ رہے وہ. مجھے سندھ بہت خوبصورت لگتا ہے اور میرے دل میں آج بھی بستا ہے. اور ان علاقوں میں جتنی رغبت، پیار اور اپنائیت مجھے ملی، اور پھر مجھے اس کلچر کو سمجھنے کو، دیکھنے کو، اور ایسی ایسی جگہیں جو ہم تو سمجھتے تھے سندھ ایسا ہی ہے، ریگستان کی طرح ہے یا کیا ہے، پنجاب میں بیٹھے لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، حیدرآباد میں انڈر ٹریننگ تھا، تو جو شام کی ہوا تھی حیدرآباد کی، جی جی، جسٹ دا بریز، وہ ایسے تھا جیسے میں نے کہا کہ یہ شام کے، مجھے کہنے لگے جی یہ ہر شام ایسے ہی ہے. تو میں وہ کرسی باہر لے کر آ رہا تھا بڑے انتظام سے، لان میں ریسٹ ہاؤس کے بیٹھا ہوا تھا. ان کا ٹیک اٹ ایزی، یہ تو ہر شام. تو سندھ کی خاص طور پہ یہ جو لوور سندھ ہے، اس کی جو ہوائیں ہیں شام کی، اس کے علاوہ لیکس، مونیومنٹس، اور اتنی مختلف ٹرین، صوفیزم، شعر و شاعری، گیت و سنگیت، اور لوگوں کی. تو پورے پاکستان میں اتنی اللہ تعالیٰ نے یہ کلچرل رچنس دی ہے، ٹوپوگرافیکل، جیوگرافیکل ایک ڈائیورسٹی دی ہے، کہ اگر ہم لوگ اس کو پیار کرنا اور اس کو جانچنا سمجھنے کا رکھیں اپنے میں اندر رغبت. ورنہ کئی ہمارے سول سرونٹس ہم کہتے ہیں او جی میں بدین میں پوسٹ ہو گیا، مر گیا، میں ٹوبا ٹھیک سنگھ میں چلا گیا ہوں، کئی ایون گلگت بلتستان جیسی خوبصورت جگہ پہ جا کے تو جیب میں ہر وقت اسلام آباد کا ٹکٹ رکھتے ہیں کہ میں کب. سو یو نیڈ ٹو لو دا پلیس دیٹ یو آر پوسٹڈ ٹو. یس. یہ اور میری ابھی بھی اگر کوئی چیز سینس آف لاس ہے تو یہ ہے کہ میں پنجاب یا فرنٹیئر یا بلوچستان کے مفصل علاقوں میں کیوں نہیں پوسٹ ہو سکا، صرف سندھ میں ہی ہوا. کاش کہ میں ان علاقوں میں بھی چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ جاتے تو وہاں پہ بھی کامران لچاری نظر آنا تھا، ایک تاریخ کا حصہ بننا تھا. لاہور کو آپ فیوچر میں کہاں دیکھتے ہیں؟ لاہور آئی سی اٹ ایز اے بیوٹیفل سٹی. میرا خیال ہے اب جتنی گروتھ اس کی ہوئی ہے پورے پاکستان میں کسی اور شہر کی اتنی اچھی نہیں ہوئی. اگر آپ 30 سال 35 سال پہلے کا لاہور اور آج کا لاہور، ٹھیک ہے شہروں میں آپ بڑے بڑے بھی شہروں، نیو یارک چلے جائیں، شنگھائی چلے جائیں، ان میں بھی مسائل ختم نہیں ہوتے، بلکہ جتنا بڑا شہر ہوتا ہے مسائل اس کے رہتے ہی رہتے ہیں. لیکن اتنی پاپولیشن بڑھنے کے باوجود لاہور میں کتنی زیادہ جدت آئی ہے، بہتری آئی ہے. میں اگر پرانے لاہور کو نقشہ کھینچنے کی کوشش کروں، جگہ جگہ آپ کو کوڑے پڑے ہوئے نظر آتے تھے، اسکپ سے نیچے گرا ہوا ہر وقت ہر جگہ. پھر اسکپ بھی بعد میں آئے، پہلے تو کوڑا ہی ہوتا تھا، سر پہ جمعداریاں اٹھا کے جاتی تھیں.
رکشوں میں دھوئیں بھارتے ہوئے اور وہ گندی ویگنیں آدھے بندے باہر لٹکے ہوئے اور گائے بھینسیں کتے بھی سڑکوں پہ ہر وقت گھومتے ہوئے. یہ بھی اسی شہر میں ٹوٹی ہوئی سڑکیں اور بجلی جو ہے کہیں سے لٹکا ہوا ہے لیمپ کہیں. تو دس واز آلسو دس سٹی. تو اس کی انفراسٹرکچر میں جتنی امپروومنٹ آئی ہے کمال کی آئی ہے اور بڑے بڑے شہروں سے اس کا موازنہ کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک دو چیزیں ہیں جن میں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی امپروومنٹ کی بہت زیادہ گنجائش ہے. ایک تو پارکنگ کا ہم کوئی نہیں ڈھونڈ سکے. گاڑیوں کے لیے بڑی بڑی ہم نے فری آف وہ جو اسٹاپ لائٹس بنا دیا ہے, یہ کر دیا ہے. بٹ ویئر ڈو یو پارک یور وہیکلس, اس کا کوئی سلوشنس ابھی تک, اور اس کی پارکنگ میٹرز کی یا پارکنگ انڈر گراؤنڈ کی رواج بہت نہ ہونے کے برابر ہے. پھر جو شہر میں اربن ایریاز میں واکنگ ایریاز ہوتے ہیں, بڑے سے بڑے شہر میں چلے جائیں تو وہ کچھ ایریاز کو اربن سپیسز کو وہ جسٹ ہینگ آؤٹ ایریاز ہوتے ہیں جہاں سوشلی آپ اکٹھے ہوتے ہیں. یہاں پر اس کا رواج نہیں ہے, اور جو خوبصورتی ہے وہ اندر کی طرف زیادہ ہے. ایم عالم روڈ ہی لے لیجئے, بڑے اچھے خوبصورت ریسٹورنٹس آئے ہیں, لیکن جو ہی آپ باہر آئیں تاریں ابھی تک لٹک رہی ہیں گندے. وہ جب تک آپ کا وہ ویلے پارکنگ والا نہ ہو آپ کو سمجھ نہیں آتی میں کیا اتروں جاؤں گا. سو ان چیزوں پہ, اور اس کے علاوہ کلچرلی لاہور شوڈ امپروو مچ مور. کچھ جدت ہے, کچھ فیسٹیولز لٹریری ہوتے ہیں, لیکن آئی تھنک ابھی بھی کئی دفعہ کوئی فارنر آتا ہے وہ کہتا ہے جی آپ کا صوفی میوزک ہوتا ہے تو میں آج شام کدھر جا کے دیکھ سکتا ہوں. یو ڈونٹ ہیو اے پلیس ان دس سٹی آف لاہور which is known to be cultural capital of پاکستان, بالکل صحیح, جہاں آپ شام کو کوئی ایک کلچرل پروگرام دیکھ سکیں. بالکل صحیح بات. وہ کبھی کبھار جو ہوتے ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے. there is nothing regular. ڈیلی ہونا چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے صبح کیلنڈر آف ایونٹس ہو کہ آج شہر میں فلاں جگہوں پر یہ کلچرل ایونٹس ہیں. ہاں بالکل. تو ہم نے تھوڑی سی کوشش کی ہے اپنے قلعے میں. آپ کو پتہ ہے ویکینڈس پہ ہمارا وہ ہسٹری بنائٹ لاہور فورٹ کا, جہاں ہم نے سارا ایریا روشن کیا ہے اور اس کی پرفارمنسز ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ اسٹریٹ ٹورزم جو ہے دلی دروازے سائڈ پہ وزیر, لیکن مچ مور شوڈ ہیپن. زندگی میں کوئی ایسا خواب جو پورا نہ ہوا؟ زندگی کے خواب پورے کبھی اگر کوئی ہوتے ہیں تو وہ اس سے زیادہ اور بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور زندگی خود ایک خواب ہے. یہ جب تک آخری سانس ہے یہ خواب دیکھنے کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا, اور نہ ہونا چاہیے. تو ایک در جیسے آگے سے دوسرے در کھل جاتے ہیں, خواب اسی طرح ہے. تو مجھے تو ہر روز یوں لگتا ہے کہ there's a new challenge, there's so much to do. I wish I had 100 lives to do and perform and to learn and to deliver. تو مجھے تو اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہے, آئی ایم ون آف دا لکی ونس. ناؤ آئی ایم 71 years old. تو لیکن 100 سال بھی زندگی, 200 سال بھی بہت ہی کم ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو ہر دفعہ کسی اچھی پوسٹ پہ رکھا. کبھی زندگی میں بے بسی کو قریب سے دیکھا؟ اگر بے بسی سے مراد آپ کی مشکلات ہیں تو یس, میں نے بہت مشکل وقت بھی گزارا ہے. اب یہ ایک نفسیاتی طور پہ ہم ایک دوسرے کے اچھے وقت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو یہ بڑی گاڑی میں ہے, یہ بڑا ٹائی سوٹ لگایا ہوا ہے, اس پوزیشن میں ہے. وہ تو ہمارے ذہن میں کھٹکتی ہے, ٹھیک ہے, اور رہ جاتی ہے. لیکن جو اس شخص کی مشکلات ہوتی ہیں وہ نہیں ہمیں یاد رہتی. یہ آپ غور کریں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ہم ان کو اپنے رشتہ داروں کو بھی ان کے گھر میں کیا مسائل ہیں, ان کے باہر کیا ہیں. تو سروس میں آئی ہیو گون تھرو لاٹ آف فائر آلسو, اینڈ the worst was at the hands of the Chief Justice of Pakistan, چودھری افتخار.
تو وہ سوو موٹوز کے وہ بادشاہ تھے. تو ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ پہ F9 پارک میں اس پہ انہوں نے سوو موٹو لے کر, تو مجھے اس دوران چیف سیکرٹری سندھ بھی بنایا گیا تھا. تو انہوں نے وہ بھی مجھے ریکال کروایا حکومت سے زور دے کے کہ میں تو کہہ رہا ہوں ان کے خلاف ایکشن لیں. اور سو آئی واز ورچولی ڈسمسڈ فرام سروس. وہ کچھ پھر خدا تعالیٰ کو میرے لیے اور منظور تھا, تو میں جو ہے برقرار رہا اور پھر ایک آنریبلی ایز فیڈرل سیکرٹری ریٹائر ہوا. لیکن اس وقت مجھے یوں لگتا تھا کہ کیونکہ وہ شخص ایسا تھا جو پرائم منسٹرز کو گھر بھیج رہا تھا, اس کے لیے ایک گورنمنٹ سرونٹ میرے جیسے کی کیا. جی جی. تو لیکن کوئی خدا تعالیٰ نے ایسا میرے لیے سبب پیدا کیا کہ اس کی he had written in his note an example should be made out of such an officer who in violation of the constitution of the Pakistan and rules and this had so وہ ابھی بھی جو میکڈونلڈز F9 پارک میں وہیں موجود ہے. بالکل صحیح. کیا آپ نے کیا سوائے 4 سال ہمیں وکیلوں کے پیچھے لگائے رکھا اور ایک پٹیاں چلائی رکھی اور دنیا نے بھی سمجھا پتہ نہیں کامران لشاری نے کیا کر دیا ہے. تو یہ گورنمنٹ سرونٹس کے لیے عدالتوں سے, PAC سے, مختلف یہ جو نیب سے, اوروں سے اب اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی ضروری ہے, لیکن اس کا کوئی معیار, کوئی طریقہ, کوئی پروسیس, کوئی لحاظ, کوئی ایک انداز تو ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی اکاؤنٹیبلٹی تو اس چیز پہ ہونی چاہیے جب آپ کام نہیں کرتے. جی. اس پہ تو میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا. کام کرنے پہ ساری اکاؤنٹیبلٹی ہے. جی. کہ اور یہ کیا ایک ہی ریسٹورنٹ تھا جو سارے پارکوں میں ہے. یہاں آپ چلے جائیے DHA میں, وائی بلاک میں, وہ 13 ایکڑ کا بھی نہیں ہے پارک. کبھی اٹھا کے ادھر بناتے ہیں میکڈونلڈ, کبھی ادھر لگاتے ہیں, کبھی پارکنگ بناتے ہیں. ان کو تو کبھی کسی نے نہیں پوچھا, نہ اخبار میں, نہ عدالت میں, نہ. تو سول سرونٹ جب کرے اور 700 ایکڑ کے پارک میں, تو ہم نے دکھایا کہ یہ تو کہتے ہیں اس کا ماسٹر پلان کدھر ہے. تو وہ مجھ سے پہلے بھی شکر ہے بنا ہوا تھا, کوئی جاپنیز نے بنایا ہوا تھا F9 پارک کا. تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ ایریا جو ہے جو سڑک کے ساتھ ساتھ پوری پٹی جو ہوگی ول بی کوزین پویلینس. تو ہم بڑے خوش ہو گئے کہ اچھا چلیں اب جج صاحب کو دکھائیں گے تو یہ مطمئن ہو جائیں گے. تو وہ پیش کیا تو فرماتے ہیں کہ یہ تو کوزین پویلینس ہیں, ریسٹورنٹ تو نہیں ہے, ریسٹورنٹ کا ذکر تو نہیں ہے. سو واٹ ڈو یو ڈو؟ تو سو دا ہیزرڈس ٹو دا سول سرونٹ جو ہیں, رسکس آف ڈوئنگ دیئر ٹیکنگ انیشیٹیوز از ویری ویری ہائی. لیکن الحمدللہ میں ڈیسیشن لینے سے پھر بھی گھبراتے نہیں. کامیابی کیسے ملتی ہے انسان کو؟ خوش نیتی سے ملتی ہے اور ایک پیشن سے ملتی ہے. جب تک آپ کو اپنے کام میں عشق نہیں ہے, اس کو اگر ایک ڈیوٹی سمجھ کے, وہ بھی طریقہ ہے. اور وہ ہم بھی آدھی سروس شاید کیونکہ ایسی جگہ پہ پوسٹڈ رہا جہاں میرا اتنا دل نہیں تھا اس جاب میں, تو وہ تو ایک وقت نبھانا ہوتا ہے. لیکن کچھ جابز ایسی ہیں جن سے آپ کا دل جڑ جاتا ہے اور وہی ڈھونڈنی چاہیے. اور آہستہ آہستہ میں نے اسی طرف اپنا راستہ موڑ دیا. سو کامیابی جو ہے از بلیونگ ان یور سیلف, بلیونگ ان دا ورک دیٹ یو آر ڈوئنگ اینڈ اسٹے کمیٹیڈ ٹو دیٹ ورک. اس میں لوگوں کی باتوں پہ مت جائیں. اگر آپ کا دل, آپ کا اندر روح کہہ رہی ہے کہ یہ کام میرے لیے ہے یا میری شوق کا ہے, تو اس میں ضرور برکت پڑتی ہے اور کامیابی ملتی ہے. ہماری یوتھ کے لیے کیا کہیں گے؟ میں یوتھ سے یہی کہوں گا کہ ٹرائی ٹو اپنے آپ کو سمجھنے کی اور اپنی صلاحیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں تو ہر کسی کو صلاحیت نہیں دی. مجھے آپ آج ایک بزنس بنا دیں, میں بٹھا کے آ جاؤں گا. لیکن کچھ صلاحیت ضرور دی ہوتی ہے, تو وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور وہ کیا ہے, اس سے پھر گھبرانا نہیں چاہیے. کہ چاہے وہ آپ لیٹ سپوز ایک اچھا برگر بناتے ہیں, تو پھر آپ اس سے جڑ جائیں کہ بھئی یہ کوئی چیز ہے, آپ
کوئی اچھی پینٹنگ کرتے ہیں, کوئی اچھا فائنینس کے ہیں, جی تو لیکن فائنینس والا بندہ چلا جائے لاء میں, لاء والا اس طرح نہیں ہوتا. آپ میرے اپنے بیٹے نے فلموں میں جانا جی 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 جو ہے اس کو ترجیح دیا کہ میں ایک فلم میکر بن جاؤں. بلال ان کے دونوں ہی پروجیکٹ جو تھے وہ پاکستان کی تاریخ میں انہوں نے ایک چینج الحمد دیا. للہ. سو کیونکہ اس کا دل اس میں تھا. جی جی ایکسلنس تبھی آتی ہے. وی آل شوڈ ورک ناٹ فار بینگ اے جسٹ اے ڈاکٹر اور اے سول سرونٹ اور اے بزنس مین. وی شوڈ ورک فار ایکسلنس. جنہوں نے برگر بنایا آج دنیا میں وہ رول کر رہے ہیں. جی جی کہنے کو وہ ایک یہی میکڈونلڈس کیا ہے, یہ ایک بن اور ایک کباب ہے. ہاں بالکل ایسے ہی. لیکن یہ نصیب کی اور شوق کی اور ایکسلنس کی بات ہے کہ اس نے وہ ایکسلنس لا کے دکھائی اپنے بزنس میں کہ یہ ایک اسٹینڈرڈائزیشن کیسے ہوتی ہے, ایفیشنسی کیسے ہوتی ہے. سو ایک ہے کہ میڈیوکریٹی سے رلے کھلے طریقے سے آپ نگ پورے کر کے کام کرنا, وہ پھر کبھی کامیابی نہیں ملتی. مولا جٹ میں آپ نے کچھ فرق کیا کیا؟ اس میں آپ نے ایکٹ کیا, کوئی ڈائلاگ ڈلیور کیا, کیا کیا؟ نہیں. اچھا, مولا جٹ میں نے وہ جو وائس اوور تھا شروع میں جی جی کہ دیز پنجاب وچ چکیا سکھ سورمے نے ویر دا پار ذات دا جٹ تے پیو سردار, وہ آواز میری تھی. ابھی میں اس کھنک سے نہیں بول رہا, لیکن یہ ہے کہ اگر اس کھنک سے آپ بولیں گے تو ہمارے ابھی میرا وہ تو پتہ نہیں, میرے بیٹے نے کوئی چند لائنوں کے لیے مجھے کوئی 1.5 گھنٹہ گرمی میں وہ بنا کے وہ کانوں میں جو اسپیکر ہوتے ہیں تو اور ایک لائن کو, سو اٹس ناٹ ایزی. وہ پھر اسٹوڈیو سے وہ آتی ہے کھنک جو ہم سمجھتے ہیں یہ امیتابھ بچن بول رہا ہے, اس کے پیچھے وہ پیچھے بیس وغیرہ لگائی ہوتی ہے, افیکٹ وغیرہ لگائے ہوتے ہیں. آپ کے اندر کا ایک نیوز اینکر جو ہے, ایک ہوسٹ جو ہے, وہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ان کو ملوایا جائے آپ کے نیوز اینکر کے ساتھ. نہیں وہ تو کوئی اب وہ تو اتنی بات ہے کہ آئی اسٹارٹیڈ ایز اے نیوز کاسٹر, ناٹ ایز اے پروفیشن, ایز اے جسٹ سائڈ لائن ہابی. میں تب سول سروس میں ابھی اکیڈمی میں شاید آ گیا ہوا تھا, تو نیوز کاسٹنگ کے لیے مجھے انگریزی کی تب خبریں لاہور سے ہوتی تھیں, تو وہ چند روز میں کوئی چند ایک تو مجھے ابھی کوئی نہ اخبار ہے نہ کچھ ہے, لیکن پھر صحیح, اگلی دفعہ صحیح. بہت شکریہ. اچھا, اس کے علاوہ آپ میوزک میں کس کو سنتے ہیں؟ میوزک میں جی میں عاطف اسلم کو, میں اور پرانے جو رفیع, ہم تو اپنی ایج کے جو مکیش, ان لوگوں کو, اور عابدہ پروین اور مہدی حسن, غزلیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. اور سو آئی لسن ٹو آل دس کائنڈ آف میوزک. کبھی خود گانے کا شوق پیدا ہوا؟ نہیں, مجھے سر اور لے میں بڑی آواز, شکر ہے اللہ تعالیٰ نے میرا خیال ہے اچھی دی ہوئی ہے, لیکن سر اور لے نہیں ہے, تو وہ میں پٹڑی سے اتر جاتا ہوں. سو آپ کے والد صاحب بہت اچھے شاعر تھے, آپ نے کبھی شاعری کی طرف دھیان دیا, کبھی شاعری کی طرف؟ جب شروع میں اپنے اندر جگنو چٹکتے ہیں تو اس وقت تھوڑی سی, مجھے یاد ہے میں نے اپنا تخلص مجنو رکھا ہوا تھا, تو چند مہینے یا سال میں نے کوشش کی, بٹ نیور گاٹ سیریس اباؤٹ اٹ. کوئی اپنا یادگار کوئی شعر کو ایسا کوئی مجھے وہ نہیں, بھول بھلائیاں اپنے والد کا سنا سکتا ہوں کہ تمیز شام و سحر کسے تھی, بس اتنا دیوانے جانتے ہیں, نقاب اٹھا تو صبح ناؤ تھی, جو زلف بکھری تو شام رنگی. کیا بات. اچھا, لاہور میں جتنا آپ نے وال سٹی کے اندر کام کیا, کون سی سائیڈ ہے جس کے اوپر آپ نے جدت جو ہے نا وہ لے کر آئے؟ شاہی قلعہ تو ہے, ہم نے تو جی ایک اینٹ سے, ایک گلی سے پیار کیا ہے. جی جی, کوئی بہت بڑا پھیلاؤ تو ہے نہیں ہمارے کام کا, جی جی, لیکن کام کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک ہے کہ آپ اس طرح سطحی طور پہ کہتے ہیں جی میں پورے صوبے کا, پورے ملک کا میں ایڈمنسٹریٹر ہوں, یہ میرا آرگنائزیشن یا ڈپارٹمنٹ ہے. ایک ہے کہ آپ ڈیپ ڈاؤن ڈائیونگ کرتے ہیں, جی جی,
آپ کے پاس جگہ اتنی سی ہے. میرے پاس تو چند گلیاں محلے تو اس میں لیکن ہم اس طرح گئے ہیں. جی جی. اور آپ دیکھیے گلی سرجن سنگھ, جی. آپ دیکھیے وہ سبیل والی گلی, جی. ان کی ایک ایک اینٹ سے ہم نے پیار کیا ہے. اور آج وہاں پر فارنرز کا گڑھ بن گئی ہیں وہ جگہ. لوگ دیکھتے ہیں اس کی شکل کو تو آپس میں گیس ورک کرتے ہیں یہ اسپین ہے, یہ اٹلی ہے, یہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جگہوں میں فرق نہیں ہوتا. جی جی. انسانوں میں فرق ہوتا ہے. انسانوں اس کے پریزنٹ, کیونکہ انسانوں نے پریزنٹ کرنی ہوتی ہیں, مینٹین کرنی ہوتی ہیں اور اس کو ریلیٹ کرنا ہوتا ہے. تو اگر ہم اچھی سے اچھی جگہ کو برا بنا سکتے ہیں اور بری سے بری جگہ کو اچھا بنا سکتے ہیں, یہ اپنے پہ ہے. قدرت نے تو اس مالا مال, اگر چلے میں اپنی پاکستانی حیثیت سے شاید کہوں گا دنیا کا سب سے خوبصورت ملک ہے. اگر آپ سائنٹیفکلی بھی آبجیکٹیولی بھی دیکھیں تو پہلے 10 خوبصورت ترین ملکوں میں ضرور پاکستان کا شمار ہوگا. بالکل ہے. اس کے پہاڑ, اس کے موسم, اس کی فیلڈز اور مونیومنٹس اور ہسٹری, کلچر. تو لیکن رکھنا تو پھر ہم نے ہے نا اس کو اس طریقے سے. ہاں بالکل ایسے ایسے. ہم اس کو خراب کرتے جائیں گے تو وہ آخری 10 میں چلا جائے گا. اور کئی آخری 10 والے جو ہیں اٹھ کے وہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے اپنے تہذیب میں, طور طریقے میں, اسلوب میں, ہمارے وصف میں, ہمارے بیہیویئر میں وہ چیزیں آنی چاہیے جس سے کہ ہم اپنی جگہوں کو زیادہ سے زیادہ اچھا بنا سکیں. آج کل کن کن پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں؟ بہت سارے پروجیکٹس ہی, اب ہمارا کام بہت بڑھ گیا ہے. ہم ملتان میں اب ایک بہت بڑا پروجیکٹ حکومت نے ہمیں سونپا ہے, وہ ہے قلعہ کونا قاسم باغ, جہاں پر وہ بہاؤالدین زکریا کی شرائنز بھی ہیں. تو وہ کافی بڑا پارک ہے, لیکن بڑی دنیا جاتی ہے لیکن اتنی اچھی حالت میں نہیں ہے. تو اس کو ہم ری ڈیزائن کریں گے, لینڈسکیپ کریں گے, اور انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے کہ وہ ایک بہترین سیرگاہ ہوگی پورے ساؤتھ پنجاب کی. اور اس پہ تھوڑا ٹائم لگے گا, ابھی ہم شروع کرنے لگے ہیں اس کو. دوسرا بادشاہی مسجد پہ آج کل کنزرویشن کا کام ہو رہا ہے. اس کے اندر خاصی کئی دیواروں خستہ اور گنبد چیزیں, وہ بڑے پیمانے پہ کام ہو رہا ہے. پھر قلعے کے اندر 10-12 جگہوں پر کام ہو رہا ہے. شالمار اور جہانگیر کے مقبرے کو بھی اب ہم نے اس کی صفائی ستھرائی پہ تو کر لیا ہے, لیکن کنزرویشن کا کام جو ہے وہ بھی اب شروع کرنے لگے ہیں. اسی طرح رجیت سنگھ کا جو گھر ہے گجرانوالہ میں, وہ, اور ایک بھائی کرم سنگھ کی حویلی ہے جیلم میں. بے شمار اس طرح کے ہیریٹیج پروجیکٹس ہیں, ٹورزم پروجیکٹس ہیں. تو لیکن ان کو صرف ریسٹور کر لینا کافی نہیں ہے. ہم یہ پھر برڈلے ہال ہے اس کو کر رہے ہیں. ابھی ایک ہال مکمل کیا جو 20 سال سے بند تھا, برکت علی ہال موچی گیٹ کے سامنے. تو ان کو زندہ کرنا یا ان میں جان ڈالنی اصل بات یہ ہے. اور ایک دفعہ تو پیسے ملے, کام ہو گیا, آپ گھر چلے گئے, وہ جگہ پھر 2 کلرک بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ہی. تو لیکن اس کو لوگوں سے کنیکٹ کرنا, وہاں اچھے آرٹ لٹریچر کے کوئی نہ کوئی فنکشنز کرنا, یہ بہت ضروری ہے. تو the real challenge is how to reuse a place, not just restore it. جی. کبھی سیاست میں آنے کا شوق ہوا؟ مشکل ہے. یہ بس جم خانہ میں وہ بھی دل بھر گیا. I think it's lot of time is wasted in that. ادھر میٹنگ, ادھر میٹنگ, پھر ادھر جاؤ میٹنگ. آپ باتیں اور وہی باتیں بار بار آپس میں. یہ بیہائنڈ دا سینز جو ہو رہا ہے سامنے تو اور بات ہے. تو یہ گروپس اکٹھے ہو کے بس ہوں اندے کول جانا ہے, اتھے کھانا ہے, اتھے بیٹھنا ہے. یار کام کرنے کی ضرورت ہے. کتنی دفعہ باتیں کرنی ہیں, مانا بات بھی ضروری ہے, لیکن اٹس ٹو مچ آف ویسٹ آف ٹائم. صحیح. کبھی بچپن کی طرف جانے کو دل کرتا ہے؟ نہیں, مجھے ہر ایج بہت اچھی لگی ہے. مجھے اپنی یہ ایج بھی آئی انجوائے اٹ.
تھوڑا سا گاڑی سے نکلتے اٹھتے تھوڑا پرابلم ضرور ہوتی ہے. اس وقت میں دل میں مسکراتا ہوں کہ یار یہ بھی ہونا تھا. لیکن آئی ورک آؤٹ ایوری ڈے. میں ہر روز کوئی 1.5 گھنٹہ جم میں ہوتا ہوں. اور اگر مجھے اور ٹائم مل سکے، جو کہ میری لائف کا پیس بہت تیز ہے، تو آئی ووڈ لو ٹو اسپینڈ ایٹ لیسٹ 2 to 3 hours ان دا جم. اور کتابوں کے لیے بھی مجھے بہت کم ٹائم ملتا ہے. یہ 2 میرے خاص ہابیز ہیں، شوق ہیں، جو میں سمجھتا ہوں میرے ذاتی پرسنالٹی اور میری روحانی جسمانی جو قوت ہے اس کے لیے بہت ضروری ہیں، مگر ان میں بہت کم ٹائم ملتا ہے. جی دوستوں، کامران نشاری صاحب کی گفتگو جو ہے وہ آپ کو کیسی لگی، اس میں سے آپ نے کیا سیکھا، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. نیکسٹ ٹائم ملیں گے آپ کو اسی طرح کی کسی اچھے انسان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.